السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ عشرہ مغفرت رمضان المبارک کا یہ تیسرا اور آخری عشرہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی سے ہر بندے کو اپنے اور اپنے اہل خانہ کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور جو ہم اپنا یہ دوسرا عشرہ چھوڑا ہے، اس عشرے کی بھی اپنی بڑی ہی فضائل ہیں، اور یہی 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، اسلام اور کفر کے درمیان 17 رمضان المبارک کو بڑی اور ایک اچھی خاصی جنگ ہوئی، جس میں ہمارے پاس فقط 300 افراد اور دوسری طرف ہمارے 1000 سے 10,000 کے۔ یہ پہلی جنگ تھی غزوہ بدر۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 آئے، پھر 3000 اور پھر 5000، اور مسلمانوں جو جنگ لڑنے والے تھے 9 مسلم ہی تھے، بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا انہیں اسلام قبول کیے۔ 300 تھے اور اس کے عوض میں 10,000 کفار۔ جنگ بدر میں کل 14 مومنین کی شہادت ہوئی، اور 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس سے سرفراز ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری بھائی تھے۔ رمضان المبارک میں اکثریت میں ایک بڑا ہی وہ ہے، کیونکہ دن بھر آدمی جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور شام کو جب اسے افطار کر لیتا ہے تو افطار کرنے کے بعد پھر وہ پانی کی کثرت کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ پانی پیتا چلا جاتا ہے۔ تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دن بھر چونکہ پیٹ میں 16 گھنٹے 16.5 گھنٹے تک کوئی چیز نہیں جاتی ہے، اور پھر ایک دم سے اگر پیٹ کے اندر زیادہ چیزیں بھر دی جائیں اور وہ ایسی ہوں جو پیٹ کے لیے نفع بخش نہ ہو، تو پیٹ میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر کسی آدمی نے کچھ ایسا کھا پی لیا ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ کہ پیٹ کی اگر کسی شخص کو ایسی تکلیف ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ کاغذ کے اوپر یہ آیت لکھ لے، کاغذ کے اوپر یہ آیت لکھ کر پاک صاف پانی میں ڈال کر اسے حل کر لے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو جو ہے اس شخص کو جس کے پیٹ میں تکلیف ہے اسے پلائے، انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ کی تکلیف سے راحت ہوگی۔ اور اس آیت کو آپ توجہاً سن لیں، جبکہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو بتا دوں گا، اور اسے آپ چاہیں تو قرآن مجید سے ملا کر ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اگر آپ اس میں دیکھ لیتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر لکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے زیر زبر پیش آپ کی صحیح لگ جائیں گے۔ اور وہ آیت یہ ہے، اس کو لکھنا ہے، اس آیت کو تو کاغذ پر لکھنے کے بعد پانی میں ڈال دینا ہے، اور وہ پانی مریض کو پلانا، انشاءاللہ شفا ضرور ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ 77 نمبر آیت ہے یہ، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، توجہاً سن لیں۔ سورہ یاسین شریف ہے یہ، جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، عروس قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 ہے یہ، سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس آیت کو کاغذ پر لکھ لیں، پانی میں ڈال دیں، پاک صاف پانی میں ڈالنے کے بعد، اور چاہیں تو اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر بھی پانی پر دم کر دیں،
اور اس مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اس کے پیٹ کی تکلیف میں اسے شفا ضرور میسر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اشرائے مغفرت ہے اپنے اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے وہ افراد جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمارے اہل خاندان کے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت مانگیں۔ اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے یا عید کا دن آنے سے پہلے ہی کیا ہی بہتر ہو کہ فطرے کی رقم ہم لوگ وقت پر ادا کر دیں۔ اور اس سال فطرے کی رقم موجودہ بازار کے گیہوں کے قیمت کے مطابق 50 روپے فی نفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پہ اپنا کرم خاص کر دے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے بہتر باخبری ہے کہ مسلمان بھائیوں کے روزگار بند پڑے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے گھروں میں بہت سی تنگیاں اور پریشانیاں بھی آ گئیں۔ اے صاحب حیثیت مسلمانوں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے کام ضرور آئیں جو اس ٹائم آپ کی مدد کے ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ بہتر معاملے کیجیے۔ اپنے زکوٰۃ کی رقم اور صدقے کی رقم ایسے لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو لاک ڈاؤن کی بندی کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگیوں میں ہیں، سختیوں میں ہیں۔ اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ پہ کرم فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس موذی وبا اور بیماری سے محفوظ فرمائے، اور جو بیماران ہیں ان کو شفائے کلی کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، آمین۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سب پہ، تمام مومنین پہ اپنا کرم فرما، ہم آمین۔ ہم سب کی عزت و آبرو کی، مال و زر کی، اور ہمارے سب کے اس طرح کی وبا کے دور میں ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔